أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج 8 جوڑے من الضأن 2 بھیڑوں سے 2 ومن المعز 2 اور بکریوں سے 2. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرک کے بارے میں تردید فرمائی اور اس کی مذمت فرمائی، اور اس کے علاوہ جو بعض رسم و رواج تھے اپنے طور پہ انہوں نے جو چیزیں حلال اور حرام کر لی تھیں اس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ اپنے طور پہ کسی کو کوئی حلال چیز حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہاں بھی وہی جو رسم و رواج کی کچھ چیزیں تھیں اپنے طور پہ انہوں نے حلال حرام طے کر رکھے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مویشیوں میں سے 8 جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. 8 جانور کا اس اعتبار سے کہ جوڑے ہیں 4، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2، پھر 2 گائے کے اور 2 اونٹ کے، 1 نر اور 1 مادہ. انہوں نے اپنے طور پہ یہ طے کر رکھا تھا کہ بعض اوقات نر کو حلال کر لیتے مادہ کو حرام کرتے، بعض اوقات مادہ کو حلال کر لیتے نر کو حرام کرتے، بعض اوقات جو ہونے والا بچہ ہے مادہ کے پیٹ میں اس کو مردوں کے لیے حلال عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر مردوں کے لیے بھی جائز اور عورتوں کے لیے بھی جائز. اس طرح کی بہت سی اپنے طور پہ انہوں نے باتیں طے کر رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ حلال اور حرام قرار دے. کسی دوسرے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے. اب ان رسموں کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اس آیت میں کہ 8 ہیں جوڑے مویشیوں کے، جن میں سے ایک دمبا اور بھیڑ ہوگی
اور دوسرا ہو گیا من الماز اثنین، دو ہیں بکریوں کی، بکرا اور بکری۔ کل الذکرین حرم ام الانثیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ ان دونوں جوڑوں میں سے کیا ان کے نر جو ہیں وہ حرام ہیں یا ان کے مادہ حرام ہے؟ اصل میں اس کی جو عقلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور یہ بات محسوس کرائے گی کہ ایک ہی چیز کا نر جو ہے تم کبھی اس کو حرام کر دیتے ہو، اس کی مادہ کو حلال کر لیتے ہو، اور اس کی مادہ کو کبھی حلال کرتے ہو اور اس کے نر کو حرام کر دیتے ہو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس چیز کی مادہ حلال ہے اس کا نر بھی حلال ہونا چاہیے، اور جس کا نر حرام ہے اس کی مادہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک مادہ جو ہے بذات خود حلال ہے، اس کے پیٹ میں موجود بچہ حرام کیسے ہو گیا؟ اور اگر بچہ حلال ہے تو وہ مادہ جو ہے خود بھی حلال ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، عقلی طور پہ بھی ان کا کوئی جواب بنتا نہیں ہے۔ عقلی طور پہ بھی یہ حماقت ہے کہ بکرے کو تو انسان حرام کہے اور بکری کو حلال کہے، یا بکری کو حرام کہے اور بکرے کو حلال کہے۔ اسی طرح اونٹ جو ہے اس کی اونٹنی کو حرام کہے اور اونٹ کو حلال کہے، یا اس کے برعکس اونٹ کو حرام کہے اور اس کی اونٹنی کو حلال کہے۔ یہی معاملہ گائے کا بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ان کا حصہ جو ہے وہ حلال ہو، دوسرا حصہ حرام ہو، یا جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ حلال یا حرام ہو اور بذات خود مادہ جو ہے ماں ہے وہ حلال یا حرام ہو جائے۔ یہ ساری ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تردید کرنا ضروری کیوں تھا؟ ضروری اس لیے تھا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہم چل رہے، یہ جو دعویٰ تھا کہ یہ دین پہ ہم چل رہے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، اس لیے حالانکہ یہ باتیں تو ایسی ہیں اور باتیں تو بے شمار اور بھی ہوں گی جن کا ذکر قرآن نے نہیں فرمایا، حالانکہ بغیر دیکھنے سے انسان محسوس یہ کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تردید کی کیا ضرورت تھی قرآن مجید میں؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اس کو دین بنا کے پیش کرتے تھے اور اس کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات چھوٹی چھوٹی تفصیلات تھیں ان کا بھی ذکر فرما دیا قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے الذکرین حرم، کیا ان کے مذکر حرام ہیں ام الانثیین یا ان کے مادہ حرام ہیں؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو مادہ ہے اس کے رحم میں جو بچہ ہے کیا وہ حرام ہے؟ مادہ جو ہے وہ خود تو حلال ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے نا حقیقت کی بات۔ اگر بچہ حرام ہے تو ماں بھی حرام ہے، اور اگر ماں حلال ہے تو بچہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ جو بدعات ہوتی ہیں یا شرک ہوتا ہے اس میں سوچ کا یا عقل کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے یا حضرت صاحب نے یا پیر صاحب نے جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا۔ اسی چیز سے اسلام نے یا شریعت نے روکا ہے کہ انسان پہلی بات تو یہی ہے کہ علم وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا، اور پھر عقل بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان عقل سے بھی سوچے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ایک چیز خود حرام ہے اور اس کا حصہ جو ہے وہ حلال ہے، یا اس کا حصہ حرام ہے اور وہ خود حلال ہے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو دو مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا وہ حرام ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، نبئونی بتاؤ مجھے، خبر دو، بعلم علم کی بنیاد پہ، نبئونی بعلم اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم نے فتوے دے رکھے ہیں، جو تم نے حلال حرام کے مسئلے بنا رکھے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی تمہارے پاس علم کی دلیل ہے تو وہ مجھے بتاؤ۔ علم کی دلیل، علم سے مراد علم وحی، علم وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی جو مسائل اور احکام دیے وہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے علم وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی علم کی بنیاد پہ آگے لوگوں کو حکم دیا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بدعت کو یا شرک کو یا رسم کو چیلنج کرتے ہیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ نے تم پہ کوئی وحی نازل کی تھی یا کوئی کتاب کا حصہ ہے تمہارے پاس جس میں یہ لکھا ہے جس پہ تم عمل کرتے ہو؟ نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے علم کی بنیاد پہ اگر تمہارے پاس کوئی بات ہے یا دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنی ان باتوں میں. اب آگے پھر وہی بات ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور بکری کے گائے کے بارے میں ارشاد فرمائی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اب دو ہیں جانور اونٹوں سے، اونٹ اور اونٹنی. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے سے بھی دو، ایک بیل اور ایک گائے. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یہاں بھی وہی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے أَذَّكَرَيْنِ، کیا ان دونوں کے مذکر حرام ہیں، أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یا ان کے مادہ حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو دونوں حرام ہونے چاہیے، اگر حلال ہے تو دونوں حلال ہونے چاہیے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان دونوں جوڑوں میں سے جو مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا وہ حرام ہے؟ ام کنتم شہداء، ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء، حاضر موجود، اذ بساکم اللہ بہذا، اذ بساکم، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو، بہذا، اس بات کا. کس بات کا؟ کہ نر جو ہے وہ حلال ہے، مادہ حرام ہے، یا مادہ حلال ہے نر حرام ہے، یا جو مادہ ہے وہ بذات خود تو حلال ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے، یا پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو حلال ہے، اس کی مادہ حرام ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ تمہارے سامنے یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی؟ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جو افترا کرے، جھوٹ گڑے، علی اللہ، اوپر اللہ کے، کذبا، جھوٹ باندھنا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. مطلب یہ کہ اس طرح کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ علم واحی کے بغیر لوگوں نے گھاڑ رکھے ہیں، اپنے طور پہ فتوے دے رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں. اب یہاں یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ان کے رسم و رواج کی باتیں تھیں، جو ان کی بدعات تھیں، جو اپنے طور پہ مسئلے گھڑے ہوئے تھے، ان کی بڑی سختی سے تردید ارشاد فرما دی. لیکن مسئلہ صرف یہاں مشرکوں کے رسم و رواج کی تردید کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ امت کو بھی یہ بتانا مطلوب ہے کہ جو اس طرح کے رسم و رواج اپنے طور پہ لوگ بنا لیتے ہیں، اپنے طور پہ مسئلے گھاڑ لیتے ہیں، وہ سراسر گمراہی ہے. لیضل الناس، وہ بالکل گمراہی ہے، خود بھی گمراہ ہیں لوگ جو کتاب و سنت کے بغیر مسئلے بتاتے ہیں یا اس کے بغیر فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب اپنے طور پہ حلال حرام کرنے کے ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے مسائل تو بے شمار ہیں اور اتنے فتنے ہیں کہ، اور ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جہالت ہے. لوگوں کو کتاب و سنت کے مسائل سے یا احکام سے آگاہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو کثرت کے ساتھ لوگوں میں مسائل اور باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، ان کا تعلق بھی اسی طرح کے خود ساختہ فتووں سے اور خود ساختہ بنائے ہوئے احکام سے ہے. خاص طور پہ بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، واللہ عالم ان باتوں پہ نہ تو وہ عملاً ممکن ہے اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی باتیں تھیں
بلکہ یہ باتیں تو بعض بالوں نے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جھوٹ گھڑ کے ان بزرگوں کے نام منسوخ کر دی ہوئی ہیں باتیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس طرح حلال حرام مشرکوں نے بنا لیے تھے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی کہا ہی جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے عثمان ہارونی، انہوں نے اپنے آپ پہ کھانا پینا حرام، حلال چیزیں حرام کر رکھی تھیں، کھانا نہیں کھاتے تھے، 7ویں دن صرف پانی پیتے تھے 7ویں دن۔ اور اسی طرح خود پیران پیر کے بارے میں تو بڑا عجیب، اور بہت سی ایک کتاب میں نہیں بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پیران پیر جو ہیں یہ سال ہر سال تک جنگلوں میں رہے، اور پہلے سال صرف گھاس کھاتے رہے اور ساگ کھاتے رہے، سبزیاں کھاتے رہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے، باقی ساری چیزوں کو اپنے آپ پہ انہوں نے حرام کر رکھا تھا، صرف انہوں نے یہ چیزیں حلال کی ہوئی تھی۔ 1 سال کے بعد انہوں نے یہ چیزیں بھی کھاتے رہے، گھاس بھی اور سبزیاں بھی، ترکاری اور ساگ اور یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ دوسرے سال صاف پانی بھی پیتے رہے، اس کو بھی حلال کر لیا۔ پہلے سال پانی کو حرام رکھا، دوسرے سال پانی کو حلال کر لیا، اور پھر تیسرے سال صرف پانی پہ گزارا کیا، جو کچھ کھاتے تھے وہ سارا اپنے آپ پہ حرام کر لیا، صرف پانی پہ گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور سال جو ہے وہ سارے کا سارا ہر چیز کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ ساگ کھایا، نہ سبزی کھائی، نہ گھاس کھایا، کوئی چیز نہیں کھائی، سارا سال فاقے سے گزارا۔ اب پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ چیزیں تو ایسی ناممکن ہیں۔ اگر وہ انسان تھے، 2 ہاتھ پاؤں رکھنے والے تھے، پیٹ رکھنے والے تھے، انسان تھے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، باپ کی اولاد تھے، پھر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان تھے پھر تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسری مخلوق تھے تو پھر بھی یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اپنے آپ حرام کر لینا ان کو اپنے آپ پہ، یہ اللہ کی سراسر نافرمانی ہے۔ وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے جو حلال کو حرام کر رہے یا حرام کو حلال کر لے اپنے آپ۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آدمی جا رہا تھا 2 آدمیوں کے کندھے پہ سہارا لے کے، تو فرمایا کیا بات ہے، کیوں اس طرح جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس نے پیدل چل کے حج کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کو اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف میں پڑ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، اپنی استطاعت کے مطابق۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ روزانہ روزہ نہ رکھو، روزانہ رکھنے سے منع فرما دیا کہ جو صیام وصال ہے بھی یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ فرمایا کہ بہترین روزہ حضرت داؤد کا روزہ تھا، 1 دن رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن مجید جو ہے وہ روزانہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، روزانہ ختم نہ کرو اور اس کو بڑھاؤ 3 دن میں۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرو۔ لوگ جھکے ہوئے تھے ایک آدمی پہ اور اس کو پنکھے سے ہوا دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا لوگوں نے یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت صاحب ہیں بڑے متقی اور نیک آدمی ہیں۔ فرمایا اس نیکی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسے کہو روزہ توڑ دو۔ اللہ کو ایسی عبادت اور ایسی مشقت، اور کتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور اس کو بڑا اس کا سمجھا جاتا ہے بڑی بزرگی ہے اس میں۔ یہ تو سراسر نافرمانی ہے اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میری جو خلاف ورزی کرے گا لیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو چیز آپ کی استطاعت میں نہ ہو۔ اور پھر بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الٹے لٹک کے کنویں میں عبادت کرتے تھے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟
یہ تو سراسر نافرمانی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زائد باتیں نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے جو بوجھ ہیں یا زنجیریں اپنے آپ پہ نہ ڈال لینا، جس طرح کے پہلے مشرکوں نے یا یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے آپ پہ ڈالے ہوئے تھے، یہ بھی حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور خود وہ سارے کچھ اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں ڈالا ہوا تھا. فرمایا اس طرح اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں نہ ڈالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کے گھر میں دیکھا رسی لٹک رہی ہے چھت سے. پوچھا یہ رسی کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ خاتون خانہ کہنے لگی یا رسول اللہ، جب مجھے رات کو نفل پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے تو میں اپنے بال سے باندھ لیتی ہوں تاکہ نیند نہ آئے. فرمایا رسی اتار دو. اللہ کو ایسے نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے نماز روزے کا. اتباع کرو اللہ کے رسول کی، وہ دین لے کے آیا ہے، اس نے شریعت دینی ہے تمہیں، اس کا اختیار ہے تمہیں بتائے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ہمارے ہاں یہ جتنے وظائف اوراد اپنے گھڑے ہوئے اپنے بنائے ہوئے، فلاں کو کشف سے معلوم ہوا، فلاں کو مراقبے سے معلوم ہوا، اس کا یہ مشاہدہ ہے، اس نے خواب میں یہ دیکھا، اس کو تجربہ ہے اس بات کا، یہ سارے من گھڑت ہیں، سارے باطل ہیں. بالکل ویسی یہ زنجیریں ہیں جیسی مشرکوں نے اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے آپ پہ ڈالی ہوئی تھیں. دین بڑا سہل ہے اور دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس سے زیادہ سال کیا ہوگا کہ اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں اتنی چھوٹ دیتا ہوں، اتنی چھوٹ دیتا ہوں، اتنا معاملہ تمہارے یہ سال کر دیا ہے کہ اگر تمہاری جان پہ بن آتی ہے، تمہارے لیے مشقت ہو جاتی ہے، خطرہ ہے تمہاری جان کا، تو میں حرام بھی حلال کرنے کو تیار ہوں. جو قطعی حرام چیزیں ہیں ان کو بھی عارضی طور پہ تمہارے لیے حرام کرتا ہوں اپنی رحمت کی وجہ سے. اتنا سال معاملہ رکھا ہے دین کا. دین فطرت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دین کے احکام ہیں انسان کے مزاج کے مطابق ہے. جس طرح بھوک انسان کے مزاج میں شامل ہے، پیاس جو ہے انسان کے مزاج اور فطرت میں شامل ہے. پیاس کے لیے انسان کو مجبور نہیں کرنا پڑتا دودھ پانی پیو، بلکہ پیاس لگی ہے تو انسان اپنے آپ نلکے کی طرف جاتا ہے، انسان اپنے آپ فریج کے پاس جا کے پانی پی لیتا ہے. اس کو کہنے کی، اس کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے احکام جو ہیں یہ دین فطرت ہے. اس کے سارے احکام جو ہیں انسان کے مزاج کے مطابق ہیں، اس کے مزاج میں رچے ہوئے ہیں. اس کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان پہلے ہی کسی نافرمانی کے راستے پہ چلا ہو، گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہو، پھر اس کو پلٹنے میں تو تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. لیکن جو آدمی شروع دن سے دین پہ چل رہا ہے اس کے لیے دین فطرت عین اس کی فطرت کے مطابق ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو رسم و رواج تھے اور ان کی تردید فرما دی کہ یہ رسم و رواج ہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے فتوے ہیں، اور اللہ کا رسول تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس طرح کے اپنے بنائے ہوئے مسائل، اپنے بنائے ہوئے احکام جو ہیں ان کو اللہ کا رسول ختم کرے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد بھی فرمائی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کا رسول نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام ٹھہراتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور جو ناجائز بوجھ انہوں نے اپنے اوپر خود ڈال رکھے ہیں، جن زنجیروں میں انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے، اللہ کا رسول وہ بوجھ اتارتا ہے، ان کے وہ زنجیریں کاٹتا ہے ان کی. اور دین کو اللہ تعالیٰ نے سہل بنایا ہے ان بوجھوں سے. اور یہ جو اپنے بنائے ہوئے مسئلے اور اپنے بنائے ہوئے احکام ہیں، اب دیکھیے نا کتنی یہ بدعت ہے اور کتنی تکلیف دہ ہے، کتنی مشقت میں ڈالنے والی ہے انسان کو. آدمی فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، استطاعت نہیں ہے، لیکن معاشرہ، برادری، رشتہ دار مجبور کریں گے کہ نہیں اب تم اس کا بڑا کرو، اس کا خرچ کرو، اس پہ اتنا، اس کی رسم کل کرو، اس کی خاطر فاتح خانی کرو.
اس پہ کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم کرو، وہ کر سکے یا نہ کرے، کر لے کرنا پڑے، یہ وہ زنجیریں ہیں، یہ وہ بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے آپ پہ خود ڈال رکھے ہیں۔ کتنا خرچ آتا ہے اس دعا استغفار پہ؟ دیگ پکانے پہ، کھانا پکا کے تقسیم کرنے پہ ہزاروں روپے خرچ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مرنے والا جو ہے وہ محتاج ہے کس بات کا؟ دعا استغفار کا۔ نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو، یا اللہ میری ماں کو یا میرے باپ کو پاہی دے۔ کتنا خرچ ہوا، کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جس نے قربانی کرانی ہے، کھانا پکا کے لوگوں کو بلانا ہے، اس سے پوچھو کتنا خرچ ہوتا ہے تمہارا، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس پہ۔ یہ وہ زنجیریں ہیں، یہ جو بوجھ ہیں ہم نے اپنے آپ پہ ڈال رکھے ہیں۔ نبی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ ان زنجیروں کو اور ان بوجھوں کو اتارے تم سے، جو ہم نے دوبارہ پہن لی ہیں اپنے آپ، دوبارہ وہ بوجھ ہم نے اپنے آپ پہ لاد لیے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے یہ جو من گھڑت مسائل تھے، اس کے بعد یہ بتانا ضروری سمجھا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں، حالانکہ یہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لا اجد فیما اوحی، جو تعلیم مجھ پہ وحی کی گئی، لا اجد، میں اس میں یہ بات نہیں پاتا، الیہ محرمن، حرمت والی چیزیں، علی طائم، کسی بھی کھانے والے کے لیے، یطعمہ، جو اس کو کھاتا ہے، جو اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، جو اللہ نے مجھے مسائل اور احکام بتائے، ان مسائل اور احکام میں جن چیزوں کو حرام پاتا ہوں کھانے والے کے لیے، ان میں کیا ہے؟ الا ان یکون میتۃ، الا ان یکون میتۃ، مردار نہیں ہونا چاہیے، مردار حرام ہے، مردار نہ کھاؤ، مرا ہوا جانور، اور دم مسفوحن، یا بہتا ہوا خون، جب جانور ذبح کیا جائے جو خون اس سے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، وہ نہ کھاؤ۔ البتہ خون نکلنے کے بعد اس کے جسم میں جو کوئی بچ گیا یا جم گیا، وہ معمولی خون جو اس کے اندر رہ جاتا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن جو بہ رہا ہے ذبح کرتے ہوئے وہ خون حرام ہے۔ اور لحم خنزیر، تیسری چیز خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ وہ بالکل ناپاک ہے، وہ بھی حرام ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ مردار ہے یہ نہ کھاؤ، خون حرام ہے یہ نہ کھاؤ، اور خنزیر حرام ہے یہ نہ کھاؤ، اور فسقن احل لغیر اللہ بہ، اور یہ بھی فسق ہے کہ جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا، مجھے وحی کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ کھانے والا جو کھاتا ہے اس میں ان چار چیزوں سے پرہیز کرے، یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ باقی جو تم نے مسائل گھاڑ لیے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا، اتنی دیر روٹی نہیں کھانی، اتنی دیر فلاں چیز نہیں کھانی، اتنی دیر پانی نہیں پینا، یہ سارے مسئلے باطل ہیں، من گھڑت ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا اور حرام چیزوں کو حلال کر لینا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ فرمایا کہ مجھے جن چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، وحی کے ذریعے بتایا گیا، ان میں یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ سورہ مائدہ میں اور جگہ پہ بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور آگے بھی شاید سورہ نحل میں بھی یہ آیت آئے گی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ وضاحت بتائی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں، مویشیوں سے متعلق، جانوروں سے متعلق جو کھانا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ چار چیزیں ہی حرام ہیں، لیکن سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں قدر تھوڑی تفصیل ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، چاروں چیزیں اکٹھی ارشاد فرما دیں، مردار، خون اور خنزیر، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، والمنخانے کا تو، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مرا۔ اب یہ چوتھی پہ اضافہ نہیں ہے،
ان 4 چیزوں پہ من خانے کا تو اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی قسم میں آئے گا؟ مردار کی قسم میں۔ جو پہلی قسم بتا دی میتا تھا، یہ مردار کی قسم ہے یا اس کی وضاحت ہے کہ مردار میں یہ بھی شامل ہے۔ جس جانور کا گلا گھونٹ کے مر گیا وہ بھی مردار میں شامل۔ والموقوذۃ، اور جس کو چوٹ ماری اور چوٹ سے وہ مر گیا، اب وہ بھی میتا میں آ جائے گا۔ جو جانور مر گیا خواہ وہ چوٹ سے مرا ہے، گلا گھونٹنے سے مرا ہے، وہ بھی میتا میں آ گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو بلندی سے گرا، چھت کے اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، اب وہ بھی مردار میں آ جائے گا، مر گیا وہ بھی میتا میں آ گیا۔ وہ میتا کی تفصیل ہے، اضافہ نہیں ہے بنیادی طور پہ 4 ہی چیزیں جو حرام ہیں، لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ فرمایا وہ حقیقت میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ چیزیں بھی مردار میں شامل ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ والنطیحۃ، اور وہ جانور جس کو ٹکر ماری گئی اور ٹکر مارنے سے وہ مر گیا، اب وہ بھی میتا میں آ جائے گا۔ یہ 4 جو وضاحتیں ہیں یہ میتا کی وضاحتیں ہیں کہ یہ بھی مردار ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فمن اضطر غیر باغ فمن اضطر، اب یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت کا ایک دی ہے، سہولت کا راستہ نکال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنا لوگوں کے لیے سہل بنایا ہے۔ فمن اضطر، اب جو آدمی بھوک کی وجہ سے بے بس ہو گیا، بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے بس ہو گیا، اس کی جان پہ بان آئی، اس کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، غیر باغ، لیکن اس کا ارادہ بغاوت کا نہ ہو، اس کا ارادہ بغاوت کا نہ ہو، ولا عادل، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے کا۔ یہ بغاوت اور حد سے تجاوز یہ کیا ہے؟ بغاوت یہ ہے کہ انسان ایک لقمے سے بچ سکتا ہے، لیکن ایک لقمہ لینے سے اس کو لذت اتنی آئی خنزیر کے گوشت کی کہ لذت کی خاطر دوسرا تیسرا لقمہ بھی لے لیا۔ یہ ہے بغاوت، اللہ کے حکم کی نافرمانی کہ اللہ نے اجازت تو دی تھی کہ ایک لقمے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے تو خنزیر کا ایک لقمہ لے لو، لیکن خنزیر کا لقمہ لیا تو لذت بڑی محسوس ہوئی، اب اپنی لذت کی وجہ سے وہ دوسرا تیسرا لقمہ لے رہا ہے، تو فرمایا کہ اس نے قانون توڑ دیا۔ آدم کا کیا ہے؟ آدم کا بھی اصل میں بات تو وہی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے انسان۔ حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے 2 لقمے تھے ضروری، لیکن جان بچانے کے بعد اس نے پیٹ بھرنے کی کوشش کی، 8-10 لقمے اور لے لیے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ خود تمہیں ایک رخصت دے رہا ہے تو پھر اس کی رخصت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ تمہارا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے انتہائی جو حرام اور ممنوع چیزیں تھیں عارضی طور پہ وقتی طور پہ تمہاری جان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے حلال کر دی تمہارے لیے۔ اب اللہ کی اس رخصت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آگے فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو حرام جو بتا دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن حرمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ رخصت دے دینا یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم فرمانے والی اور اللہ کے گناہ معاف کرنے والی ہے تو گناہ یہ حرام کھانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ حرام کھانا معاف کر دیا، بشرطے کہ تم نہ تو بغاوت کرو، سرکشی کرو، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اب یہ تو امت محمدیہ کے لیے جو چیزیں حرام تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرما دی
کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب یہ تو مویشیوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کے بارے میں بھی احادیث میں بعض وضاحتیں آئی ہیں، اور چونکہ یہاں پہ قرآن مجید میں یہ سورہ مکی ہے، قرآن مجید میں صرف ان 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، باقی کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جو مدینہ منورہ جانے کے بعد احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے حلال و حرام کے، اس میں یہ بتا دیا کہ وہ پرندے جن کی انگلیاں چری ہوئی نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، وہ پنجے والے ہیں، وہ حرام ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو درندے گوشت کھانے والے ہیں وہ حرام ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پہ چند ایک اصول جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ان اصولوں کی بنا پہ علماء نے آگے یہ فتوے دیے ہیں کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں حرام ہے، اور اس میں ائمہ کے، علماء کے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں صحابہ کے بھی آپس میں اختلاف تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ان کی بنیاد جو ہے وہی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یا پھر جن علماء کو یا محدثین کو یا ائمہ کو وہ احادیث نہیں ملی اور قرآن مجید کی اس آیت کو ہی پیش نظر رکھا، انہوں نے بھی ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو حلال قرار دے دیا کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں، باقی حلال ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت ارشاد فرمائی حدیثوں میں، اس کے اعتبار سے جو علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کے مطابق وہ جانور یا پرندے جو ہیں حلال یا حرام ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تھا امت محمدیہ کا مسئلہ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے اس سے پہلے مشرکوں کا جو مشرکین عرب تھے ان کا معاملہ آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہودیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے بھی ایسے ہی رسم و رواج بنا لیے تھے، انہوں نے بھی اپنے طور پہ بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام بنا لیا تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور جو تھا ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا، ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پہ حرام کر دیا، اس میں اونٹ بھی اور گائے بھی، بکری بھی، یہ جو بنیادی مویشی تھے یہ سارے کے سارے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، لیکن خصوصی طور پہ اجازت دی گئی بکری اور گائے کی، لیکن اس میں سے بھی ان کی جو چربی تھی وہ ان پہ حرام کر دی گئی، جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا ہے حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور جو تھا ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ اور یہ حرام کرنے کی جو علت تھی، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کھانے سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہی چیزیں آگے پھر یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ خود ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پہ حرام کی، جیسا کہ آگے اللہ نے فرمایا۔ وہ حضرت یعقوب والی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، اصل وجہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم، ہم نے حرام کیا اوپر ان کے، شہومہما، ان کی چربی، شہم چربی کو کہتے ہیں، شہومہما، ان دونوں کی چربی ہم نے یہودیوں پہ حرام کر دی، الا سوائے اس چربی کے ما حملت ظہورہما، وہ چربی جو ان کی پشتوں کے ساتھ رہ جائے، جب جانور ذبح کیا جائے تو ہڈیوں کے ساتھ یا پشت کے اوپر وہ چربی جو اتارنی مشکل ہو، اتاری نہ جا سکے، اس کی ہم نے ان کو اجازت دی یہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن ویسے ہم نے چربی ان کے لیے حرام کر دی، گائے کی بھی اور بکری کی بھی۔ اول ہوا یا پھر آنتوں کے ساتھ جو چربی رہ جائے جو اتاری نہ جا سکے وہ ان کے لیے حلال ٹھہرائی گئی، اور مختلطہ بعظم،
یا پھر ہڈیوں کے ساتھ جو چپکی رہ جائے جس کا اتارنا مشکل ہو، اس کی ہم نے ان کو اجازت دی کہ وہ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے ان کے لیے. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہے وہ اصل وجہ. ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ببغیہم، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. وہ بات اگر دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ جب امت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو، تو ایک پیغمبر کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے آپ بعض چیزوں کو حلال کو حرام کر لے اپنے آپ سے؟ اس لیے اللہ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ جو ان کی پابندی لگائی ان پہ، یہ جو ہم نے تنگ کر دیا ان پہ معاملہ حلال حرام کا، اس کی وجہ یہ تھی ببغیہم، ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بات سچی کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یہ بات سچی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ہے. اور یہاں یہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ ہم نے یہ سزا دی ان کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم باقی سچ کہہ رہے ہیں. زور جو ہے یہ سچ کہنے، بعض چیزیں جو ہے قرآن مجید کی معذوف ہے، لیکن اصل زور اسی معذوف چیز پہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے، اللہ کہنا یہ فرما رہے ہیں کہ تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹے ہو. اصل بات جو کہنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے تمہیں سزا کے طور پہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں، اور جو کچھ تم دعوے کرتے ہو، جو فتوے تم دیتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے. لیکن بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے براہ راست ان کو کہ تم جھوٹے ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں سچا ہوں. یہ دعوت کے اعتبار سے بڑی حکمت کی بات ہے. یہ دوسرے پہ تنقید کرنا، دوسرے کی توہین کرنا یا دوسرے کو پن پوائنٹ کرنا، دعوت کے اعتبار سے یہ منفی نتائج کا ہے. مثبت نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کریں، ہاں جی میرے اندر میں یہ بات ہے یا میں یہ بات، اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار فرمایا کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، تم جھوٹی بات کہتے ہو. تم جو دعوے کرتے ہو یا تم جو فتویٰ دیتے ہو یا تمہاری باتیں غلط ہیں، تم جھوٹ کہتے ہو. اِنَّا لَصَادِقُونَ، سچی بات ہماری ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں یہودی، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے ربکم ذو رحمت، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑی رحمت والا ہے. گناہگار تم ہو، جھوٹے تم ہو، باغی اور سرکش تم ہو، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ اگر تمہیں مہلت دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ راضی ہے ہم سے. یہی مصیبت ہے کہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہمیں سزا دیتا، اللہ پکڑ لیتا ہمیں. اور بار بار یہ غلط فہمی اللہ نے دور فرمائی، اگر میں پکڑتا نہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں راضی ہوں تم سے، یہ تو میری مشیت ہے کہ میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ رحمت والے ہیں، ذو رحمت واسعۃ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، لا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جاتا، ٹالا نہیں جاتا، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب گروہ پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. دونوں باتیں یاد رکھو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دونوں باتیں ہیں، اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بھی نعمتیں دوں گا تمہیں، میں بڑی رحمت والا ہوں، میں بڑے گناہ معاف کرنے والا ہوں. لیکن اگر میری نافرمانی کرو گے، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے.
بالکل وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہے تو بڑی وسیع رحمت والے، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بے حد و حساب رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ انسان کو مرتے دم تک مہلت دیتے ہیں کہ شاید مرنے سے پہلے کبھی انسان توبہ کر لے۔ موت تک اللہ نے دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی اس رحمت کے نتیجے میں اللہ سے بے خوف نہ ہو جانا، اس لیے کہ جب اللہ نے پکڑ لیا، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لا یرد، کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی پھیر نہیں سکتا اللہ کے عذاب کو مجرم لوگوں سے جب اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا بھی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ متقی، صحابہ کرام سے زیادہ نیک اور صالح اور پہنچا ہوا اور اللہ کا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کی ضمانت دے دی، جنت کی ضمانت دے دی، اپنی رضا کی ضمانت دے دی کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول پہ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، جنت ہے ان کے لیے، ان کے گناہ سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خوف اور ڈر اتنا تھا دل میں کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی جب بستر مرگ پہ تھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں سارا صدقہ کر دیتا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو وہ بھی صدقہ کر دیتا میں۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو جنت کی ضمانتیں دی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا جب بھی ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو جاتی اور یہ فرماتے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ بعد کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس پہلی منزل میں ناکام ہو گیا وہ بعد کی منزلوں میں بھی ناکام ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو بھی اور حضرت عمر کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت عثمان کو بھی نام لے کے جنت کی ضمانتیں دی ہیں کہ یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں بھاگ کے گیا، جا کے میں دیکھوں کہ یہ کون سا کوئی نصیب آدمی ہے، میں گیا تو حضرت عثمان جا رہے ہیں۔ اس طرح کی ضمانتیں اللہ نے دی انہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں جو تھے کہنے لگے کہ ہمارے جو باپ تھے انہوں نے تمنا کی، عبداللہ حضرت عمر نے بھی اور حضرت ابو موسیٰ نے بھی۔ حضرت ابو عمر کہنے لگے کہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بغیر عذاب کے اور بغیر جزا کے اللہ معاف کر دے کہ بھائی نہ میں تمہیں میں تمہارے اعمال کی جزا دیتا ہوں نہ سزا دیتا ہوں، معاف ہے تمہارا معاملہ خلاص۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ نہیں بھائی میں تو یہ پسند نہیں کرتا، میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ہم نے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے غزوات کیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ہم ایسا کیوں کہیں؟ ہم تو اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول کرے گا، ہمیں معاف کرے گا۔ بعد میں پھر حضرت عمر کا بیٹا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا دونوں آپس میں بحث کرنے لگے اس بات پہ کہ بھائی کس کی بات اچھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کہنے لگے کہ اے عبداللہ تمہارے باپ کی دعا زیادہ بہتر تھی کہ اللہ بغیر عذاب اور بغیر جزا کے معاف کر دے اور چھوڑ دے ہمیں۔ اللہ کا ڈر بھی رہنا چاہیے اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس وقت تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے۔ اور وہ اسی طرح ہی ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا. اگر انسان اپنی زندگی میں ناشکری کرتا رہا تو مرتے وقت بھی ناشکری ہی ہوگی انسان سے. ایسے نہیں ہے کہ انسان زندگی بھر تو ناشکری کرتا رہے اللہ کی اور ناشکری کا اظہار کرتا رہے، اور موت کے وقت انسان اللہ کا شکر کرے، یا اللہ تیری بڑی رحمت تھی مجھ پہ. دنیا میں انسان محسوس کرے کہ یا اللہ تو نے بڑا فضل کیا، تو نے بڑا مجھ پہ احسان کیا، تو نے مجھ پہ بڑا کرم کر رکھا ہے. اور پھر یہ ایک رویہ ہے شکریہ ادا کرنے کا. انسان خواہ کچھ بھی سوچتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہر آدمی پہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، اتنا فضل کیا ہے، انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہر انسان. اور سب سے بڑی جو اللہ کا احسان ہے وہ تو یہ دین اور ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. ہدایت ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. اس سے بڑی کوئی اور دنیا کی نعمت نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ دین. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے معاملے میں تو یہ فرما دیا کہ انہیں یہ کہہ دو اگر تم پھر بھی جھٹلاتے ہو ان سارے دلائل کے باوجود تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. اب یہ پھر بات آ گئی مشرکین مکہ کی جو یہ کہتے تھے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. کتنی اچھی دلیل ہے. اللہ قدرت والا ہے، اللہ سارے کام کر سکتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے. اب اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہیں گے یا یہ آپ سے کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور جن چیزوں کو ہم نے حرام کر رکھا ہے ان کو بھی حرام نہ کرتے. مطلب یہ کہ اگر شرک کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا سے. اصل میں وہ فرق نہیں کرتے تھے مشیت میں اور اللہ کی رضا میں، وہ سمجھتے یہ تھے. اب دیکھیے یہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازی کو بھی 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چور کو بھی 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو چور کو 2 ہاتھ پاؤں نہ دیتا. چور نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کس کام کے لیے استعمال کرنے ہیں؟ چوری کے لیے. اگر اللہ چاہتا تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا. یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ کی مشیت یہ ہے چور کو بھی 2 ہاتھ پاؤں دے اور جس نے نمازیں پڑھنی ہے اس کو بھی 2 ہاتھ پاؤں دے. اب اگر چور جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اگر اللہ کو یہ چوری پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا، مجھے کیوں دیے ہاتھ پاؤں. یہ اس کی بیوقوفی ہے. اس لیے کہ 2 ہاتھ پاؤں دینا اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس نے نتیجہ یہ نکال لیا کہ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ پاؤں دیے توڑے نہیں تو اس کام میں اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہے میرے کام سے. یہی بات تھی مشرکوں کی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ شرک بری بات ہے، اگر شرک بری بات ہے اللہ نے ہمیں روک کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے روک کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ یہی وہ غلط فہمی ہے کہ شرک کی انسان کو قدرت اختیار دینا شرک کرنے کا یہ اور بات ہے، لیکن شرک پہ راضی ہونا یہ اور بات ہے. شرک پہ راضی ہونا یہ اور بات ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شرک پہ اللہ راضی ہے اس لیے نہیں روکتا. حالانکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان گاہ بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی ہے سب کو.
چور کو بھی دینی ہے، مشرک کو بھی دینی ہے، بیتی کو بھی دینی ہے، قاتل کو بھی دینی ہے، ڈاکو کو بھی دینی ہے۔ لیکن اگر اس سے ڈاکو یا قاتل یہ سمجھ لے کہ اللہ راضی ہے ہم سے تب اسے مہلت دی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ایک جیسے حالات سب کو دے دے، ایک جیسے ہاتھ پاؤں، ایک جیسے ناک اور کان اور دل اور دماغ اور جسم ایک جیسے سب کو دے دے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوقوف اور احمق یہ سمجھ لے کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ مجھ سے راضی ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں اس لیے دیے کہ قیامت میں اللہ اسے پوچھ سکے کہ میں نے تمہیں بھی دیے تھے ہاتھ پاؤں، دوسرے آدمی کو بھی دیے تھے، اس آدمی تو نماز پڑھی اور میری فرمان برداری کی، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ تمہیں بھی میں نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، تمہیں بھی میں نے دل اور دماغ دیا تھا، تمہیں بھی میں نے ویسے ہی حالات دیے تھے، کھانے کے لیے روٹی دی تھی، رہنے کے لیے گھر دیا تھا، مکان دیا تھا، بیوی بچے تمہیں بھی میں نے دیے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کے استعمال کر رہے ہیں دنیا میں، یہ مفت کے نہیں ہیں، ان کی قیمت ہے۔ جس طرح بازار میں ہم جائیں تو کوئی چیز ہمیں فری نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، خواہ وہ ہمارے جسم کی نعمتیں ہیں یا وہ خارجی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کی قیمت ہے۔ مومن ان کی قیمت یہاں ادا کر رہا ہے، مومن ان کی قیمت یہاں ادا کر رہا ہے، مشرک آدمی اور کافر آدمی، فاسق اور فاجر آدمی قیامت کے دن ادا کرے گا۔ قیمت ادا کرنی ہی کرنی ہے ان کی۔ یہ جو نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی لے رہے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، جو دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ہمارے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کی قیمت ہم نے دینی ہی دینی ہے۔ مومن آدمی اس دنیا میں ان کی قیمت دے رہا ہے، اللہ کی فرمان برداری کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے مومن ان کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو آدمی نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو چھین لیتا یہ چیزیں، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو اللہ مجھ سے یہ نعمتیں چھین لیتا، اللہ نے چھینی نہیں ہے اس دنیا میں، ان کی قیمت وصول کر لینی ہے قیامت کے دن جا کے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم ان جانوروں کو حرام نہ ٹھہراتے۔ مطلب یہ ایک تو ان کا یہ گناہ کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرا گناہ یہ کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس کی، اگر اللہ نہ راضی ہوتا ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا انبیاء کو، انہوں نے بھی ایسی دلیلیں دیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم چوری نہ کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم اب ہمارے بعض احمق اور بیوقوف بھائی جو ہیں نماز کے لیے انہیں کہیں نماز پڑھو، اچھا ہی دعا کرو اللہ توفیق دے۔ بھائی اللہ تمہیں کیوں توفیق دے؟ اللہ کیا پڑی ہے توفیق دینے؟ تم خود مسجد کی طرف مرتے نہیں، جاتے نہیں، تم خود وضو نہیں کرتے، تم خود اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، تم خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ کیا پڑی ہے تمہاری نماز کی؟ نہیں پڑھتے، جاؤ جہنم میں۔ اللہ کیوں توفیق دے تم؟ اللہ توفیق تو اس کو دے جو اللہ سے مانگے، اللہ توفیق تو اس کو دے جس کے دل میں تڑپ ہو نماز پڑھنے کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو مشرک تھے وہ بھی یہی باتیں کہتے تھے، اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اگر اللہ نہ چاہتا ہم یہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا ہم یہ چیزیں حرام نہ ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کا رویہ اختیار کیا ان لوگوں نے جو پہلے تھے،
حتی ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا انہوں نے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ سراسر باطل اور غلط ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم یہ نہ کرتے. اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، حضرت فاطمہ سے بھی حضرت علی سے بھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھ بیٹھے اور قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ انسان جو ہے یہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. انسان بڑا سخت جھگڑالو ہے. یہ بات جو ہے یہ جھگڑا کرنے کی حجت پیش کرنے کی بات ہے، ورنہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے. جو آدمی کوشش کرے گا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے. جو تہجد کے لیے اٹھنا چاہے گا اس کو ضرور اٹھائیں گے. جو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے گا ضرور نماز کی توفیق دیں گے. جو روزہ رکھنے کا ارادہ کر لے گا ہم اس کو ضرور توفیق دیں گے. جو بھی آدمی نیکی کا ارادہ کرے گا، انسان ارادہ کر کے تو دیکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان ایک قدم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ 2 قدم آتے ہیں. انسان چل کے آتا ہے، اللہ بھاگ کے آتے ہیں. اور یہ بات غلط نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انسان نیکی کا ارادہ تو کرے. فرمایا کہ یہ جو طرز عمل ہے یا یہ جو سوچ ہے اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہمارا عذاب ہے، ہماری پکڑ ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے جا رہے ہیں، مہلت دیتے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پکڑ نہیں رہے. لیکن انجام اس کا یہی ہے کہ اللہ پکڑ لیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا اس پہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے هل عندكم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ علم سے مراد علم وحی، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں سے کوئی حکم تمہارے پاس ہے جو تم یہ کہتے ہو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے تمہیں یہ باتیں کہی ہیں؟ فتخرجوہ لنا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو ہمارے سامنے پیش کرو، نکال کے لاؤ ہمارے سامنے. کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمانا ہے کہ دلیل ہے تمہارے پاس، اللہ کو تو معلوم ہے دلیل نہیں ہے ان کے پاس. بعض اوقات یہ دوسرے آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان سوال کے انداز میں اس سے مخاطب ہو. اس کا مقصد جواب لینا نہیں ہوتا سوال کا، اس سوال کا مقصد ہے جواب لینا نہیں ہوتا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتاؤں کہ سب سے گھاٹے والے اعمال کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ کہیں جی نہیں ہمیں نہ بتائیں تو پھر آگے بات ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ سوال کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اگر پسند کریں تو ان کو بتایا جائے، پسند نہ کریں تو نہ بتایا جائے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے کفر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ، یہ ڈانٹ ہے ایک طرح سے. اسی طرح یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ. اللہ کو تو پتہ ہے دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ان کو
سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ بھائی دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں، تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے کہ جو بات اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے وہی سچ ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ حل عندکم من علم، ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ان تتبعون الا الظن، جس چیز کی تم پیروی کر رہے ہو وہ تو محض قیاس ہے، قیاس۔ شرک بھی تمہارا اپنا بنایا ہوا من گھڑت عقیدہ ہے، تمہارا بنایا ہوا من گھڑت عقیدہ ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، شرک ہے یا حلال حرام کی باتیں ہیں، یہ سارے کا سارا محض کیا سارائیاں ہے، یہ گمان ہے، یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب تک کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو جب تک اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو، اللہ نے تو خود دلیل مانگی ہے کہ تمہارے پاس اپنے شرک کے حق میں، حلال کو حرام کرنے کے حق میں کوئی دلیل ہے تو دلیل لاؤ ہمارے سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حکم دیے ہیں وہ دلیل کے ساتھ دیے ہیں۔ اللہ کا قرآن بذات خود دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بذات خود ایک دلیل ہیں اس دین اور شریعت کے لیے۔ آگے فرمایا کہ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، دل تک اترنے والی دلائل جو ہیں وہ تو سارے اللہ کے پاس ہے، مکمل دلائل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمہارے پاس تو محض گمان ہے، قیاس ہے، اٹکل پچو ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلائل تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں ہدایت کے لیے، انبیاء بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، کتابیں بھیجی ہیں ہدایت کے لیے، تمہیں دل اور دماغ دیے ہیں، آنکھ اور کان دیے ہیں ہدایت کے لیے۔ سارے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب پورے کر دیے ہیں، حجت پوری کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تمہیں کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دینی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسا کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ڈاکو کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے ہر طرح کی، اس کو بھی اسباب اور وسائل دے ہر طرح کی، اس کو بھی صحت دے ہر طرح کی، اور اس کے مقابلے میں نمازی آدمی ہے اس کو بھی وسائل دے، اس کو بھی ہاتھ پاؤں دے، اور اس کو بھی صحت دے، اس کو بھی ساری چیزیں دے، دونوں کو دے، اور پھر دونوں یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہے مشیت اللہ کی۔ اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت لے آئیں تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پہلے سے پیدا کر رکھی ہے فرشتوں، وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسانوں کے لیے بھی وہی قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے تھا تو وہ تو قاعدہ کلیہ اللہ نے پورا کر دیا ہے فرشتوں کے لیے، لیکن انسانوں کے لیے تو یہ مشیت ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے مشیت یہ ہے سارے انسانوں کو، حق کو بھی، باطل کو بھی، نیک کو بھی، فاسق کو بھی، کافر کو بھی، مومن کو بھی، ہر طرح کی سہولتیں دی جائے دنیا میں، دونوں گروہوں کو ہر طرح کی سہولت دی جائے، ہر طرح کی مہلت دی جائے کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے ظلم کرے، رحم کرنا چاہتا ہے رحم کرے، جو حقوق العباد ادا کرنا چاہتا ہے ادا کرے، جو نافرمانی کرنا چاہتا ہے نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو ایک جیسی مہلت، ایک جیسے وسائل، ایک جیسے اسباب، ایک جیسی سہولتیں دے رکھی ہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ لیکن اس سے باطل پرستوں کو، گناہ گاروں کو، فاسقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلتیں دے رکھی ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں یہ اسباب دے رکھے ہیں، چونکہ اللہ نے ہمیں یہ سہولت دے رکھی ہے، اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے۔ رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے۔ راضی اللہ ان سے نہیں ہے، کافروں سے یا مشرکوں سے یا بیٹیوں سے۔ راضی اللہ نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، نمازی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے راضی ہے۔ راضی اللہ ان سے ہے، لیکن مشیت دونوں گروہوں کے لیے۔ مشیت سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہم سے چھین لیتا، یہ اللہ ہمیں روک دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کرنا چاہتا کہ سب کو نیک بنا دے تو اللہ نیک بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اور اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا نہ سمجھو۔ اللہ کی رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے۔ مشیت سب کے لیے ایک جیسی ہے، رضا سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ رضا صرف نیک لوگوں کے لیے اور متقی لوگوں کے لیے۔ مسائل یہ بڑے باریک سے اور لطیف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کیا چیز سننے سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنوں کا سردار بتایا ہے، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی یہ افضل دن ہے۔ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس دن کا خاص عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے اس دن میں۔ کیا مدینہ منورہ کا سفر اس نیت کے ساتھ کرنا جائز ہے کہ میں روزہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ اس نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے سفر کرنا چاہیے کہ وہاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے مجھے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینے کا سفر کرنا چاہیے، اور وہاں کرنے کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد ظاہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بھی کر لے گا۔ درس کے ایک ساتھی کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یا سر پر رکھ کر قسم کھا سکتے ہیں؟ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اور قسم کھاتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں، ان کے دوست کی پتھری ہے جس وجہ سے وہ درس میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں بھی۔ پاکستان میں معراج النبی منایا گیا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ رات رحمت والی رات ہے، نوافل ادا کیے گئے، نافرمانی بھی ساری رات ہوتی رہی، کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ معراج کی رات کے بارے میں تاریخ میں صحیح تعین نہیں ہے کہ کون سی رات جو ہے وہ فی الواقع معراج کی رات ہے، اس لیے معراج کی رات کا تاریخی اعتبار سے صحیح تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس رات کا خاص اہتمام کرنا، اس میں ذکر اذکار کرنا یا رات اور کے نوافل وغیرہ ادا کرنے، بات یہ ہے کہ جو چیز صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام جو تھے وہ چلتی پھرتی تصویر تھی قرآن حدیث کی، انہوں نے وہی عمل کیا جو اللہ کے رسول سے ثابت تھا، اور رسول یہ بات طے ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے یہ بات طے ہے۔ اس کے بعد کم از کم 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، اور کبھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات تو اس بات کا تعین کیا جا سکتا تھا کہ رات کون سی ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی کیونکہ منائی نہیں گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں، اس لیے اس رات کا صحیح تعین جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور تعین اگر ہو بھی جائے
تو ایون دین یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ جنت میں جائے گا جس میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جنت میں وہ گروہ جائے گا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں 72 فرقے، وہ تو ایک دفعہ ضرور جہنم کا منہ دیکھیں گے، خواہ اس کے بعد شفاعت کے ساتھ یا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکل ہی کیوں نہ آئیں، لیکن جہنم کا منہ دیکھے بغیر وہی گروہ جائے گا جنت میں جس نے 100% صحابہ کی پیروی کی، 100% صحابہ کی پیروی کی۔ اب اگر صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے زمانے سے معراج کی رات کو منانا جو ہے ثابت ہو جائے تو پھر جائز ہے، اگر ثابت نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، اس کی زندگی میں آسانی اور سکون ہے اور کہتا ہے بہت اللہ کا شکر ہے، یہی وہ غلط فہمی ہے، یہی تو اللہ نے یہی تو کانٹا نکالا ہے۔ جو آدمی حرام کام کر رہا ہے، جو سود لے رہا ہے، جو ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہے، جو کسی یتیم کا حق کھا رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دیے جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا اللہ کا شکر ہے مجھ پہ، بڑا اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور دیکھیں نا، یہ تو بنیادی بات ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے۔ فلم سٹار ہے، وہ فلم میں حصہ لیتا ہے اور فلم کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انٹرویو میں جی اللہ کا بڑا فضل ہوا مجھ پہ، میری پہلی فلم بڑی کامیاب ہوئی۔ اب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گانا بجانا تو حرام ہے، فحاشی اور بے حیائی پھیلانا تو حرام ہے، مرد و زن کا اختلاط تو حرام ہے، لیکن کیونکہ ہے مسلمان، اللہ کا تصور بھی موجود ہے، اللہ کے فضل کا تصور بھی موجود ہے، اللہ کے شکر کا تصور بھی موجود ہے۔ جس کا گانا ہٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا پہلا گانا ہٹ ہو گیا، بڑا اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ۔ جو رشوت لے رہا ہے، پکڑا نہیں جا رہا، وہ بھی کہتا ہے جی بڑا اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ یہی وہ دھوکہ ہے جو دھوکہ اللہ نے دور کیا کہ کافر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک اللہ کا ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہوتا شرک سے تو ہمیں روک دیتا، ہمیں پکڑ لیتا، ہم پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ وہی بالکل معاملہ ہے کہ اگر ایک آدمی رشوت لے رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ کا عذاب آتا مجھ پہ، اللہ پکڑتا مجھے، اور اگر اللہ نہیں پکڑ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے میں جائز کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ یہی ہے فرق اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں۔ گنہگار آدمی، فاسق اور فاجر آدمی، نافر آدمی بھی اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ پکڑ لیتا ہوں۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو اذان سن کر بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ حکم تو بڑا سخت ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ شکر ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں گھر میں، ورنہ اگر نماز بھی نہ پڑھیں تو وہ تو پھر بہت ہی دور کی بات چلی جاتی ہے۔ لیکن گھر میں جو نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ گھر میں معصوم بچے ہیں، گھر میں بے گناہ عورتیں ہیں، تو میں اپنی جگہ پہ کسی امام کو کھڑا کرتا اور کچھ جوانوں کو لے کے لکڑی لے کے جاتا، ان گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا جن میں لوگ بلا وجہ گھر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اس سے زیادہ بڑی سخت تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ اس سے زیادہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو کھول کے حق بتا دیا اور واضح طور پہ بات بتا دی کہ اتنی سخت یہ بات ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرض نماز گھر میں نہیں ہو سکتی، ایک دکان ایک ان پہ ذکر نکال دیتے ہیں. بس دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میرے کاروبار اللہ تعالیٰ اس بھائی کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے اور ان کے لیے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ وہ نوکری کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے. پاکستان میں جمعہ کے خطبہ کے دوران ایک خطیب کہہ رہے تھے کہ علی حجویری رضی اللہ عنہ، عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے علاوہ کسی انسان کو رضی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لہذا صحابہ کرام کے لیے یہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. صحابہ کرام کے لیے کسی دوسرے کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہ صحابہ کرام کے ادب اور احترام کا تقاضا ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا گناہگار ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک جزاؤہم جنات عدن عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز العظیم. ذلک لمن خشی ربہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ذلک لمن خشی ربہ، اللہ راضی ہوا ان سے، وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ بات ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس آیت کے اعتبار سے انشاءاللہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے مستقل تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کے ادب اور احترام جو ہے اس معنی ہے اس بات میں کہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے. جب ایک لفظ موجود ہے عام لوگوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہ، یہ لفظ موجود ہے عام انسانوں کے لیے، تو پھر ایسے خام خواہ اس طرح کے مسائل کھڑے ہی نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں یا گناہ کی بات نہیں، لیکن مستقل طور پہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے. ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے. انٹرنیٹ کی سم بیچنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تو ایسا ہے جس کا فتویٰ آپ کو اپنے دل سے لینا چاہیے. انٹرنیٹ کے بارے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی سم بیچنا جو ہے یہ آپ کے لیے تعاونوا علی البر ہے یا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر یہ گناہ سے تعاون ہے تو نہ بیچیں، اگر یہ نیکی سے تعاون ہے تو پھر بیچنے میں حرج نہیں. یہ جس بھائی نے لکھا ہے 4 بہن بھائیوں کا مسئلہ، یہ مسئلہ واضح نہیں ہے، لہذا درس کے بعد وہ صاحب کو مسئلہ پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.